محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن مجید کے اردو ترجمہ و تفسیر کے دروس کا سلسلہ ہے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا۔ یہ قرآن مجید کے آخری 10 پاروں کی تفسیر ہوگی اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے عمدۃ التفسیر فی الثلث الاخیر من القرآن الکریم۔ سماعت فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم۔ الف لام میم، غلبت الروم، رومیوں کو شکست ہو گئی، وہ مغلوب ہو گئے۔ فی ادنى الارض، قریب کی زمین میں، وهم من بعد غلبهم سيغلبون، اور جلد ہی وہ اپنی اس شکست کے بعد دوبارہ فتح یاب ہوں گے۔ فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر، للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کے لیے ہے سارا حکم، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے۔ بنصر اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ، ینصر من یشاء، وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ بہت غالب اور مہربان ہے۔ پیارے بھائیوں، پچھلے درس میں سورۃ العنکبوت ختم ہو گئی تھی۔ آج سے ہم سورۃ الروم شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں الف لام میم۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے جن کا معنی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ ان حروف کا معنی ہے ضرور، لیکن اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ یہ کل 14 حروف ہیں جو مختلف صورتوں سے پہلے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا علم اپنے پاس رکھا ہے۔ بعض مفسرین کرام نے کچھ اپنے طور پر انہیں سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ بعض نے کہا الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی اللہ نے یہ کتاب بھیجی، جبریل امین لے کر آئے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ کتاب نازل کی گئی۔ بعض نے کہا اس کا معنی ہے ان اللہ اعلم بمرادہ، یعنی میں اللہ ہی اس کا مطلب جانتا ہوں، میرے سوا اس کا مطلب کوئی نہیں جانتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ عشر حسنات، جو آدمی اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے۔ تو ان حروف کا معنی بھی ہے اور ان کا ثواب بھی پورا ہے۔ اگر کوئی آدمی الف لام میم اپنی زبان سے کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں کم از کم 30 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمت کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، وہ بعض اوقات 700 تک بڑھا دیتا ہے، بعض اوقات اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ غلبت الروم، رومیوں کو شکست ہو گئی۔ اس وقت کی 2 ہی سپر پاورز تھیں، ایک تھی فارس کی حکومت اور ایک تھی روم کی حکومت۔ فارس کی حکومت کا جو بادشاہ تھا یہ اپنے آپ کو کسریٰ کہلاتا تھا، اور روم کا جو بادشاہ ہوتا تھا یہ اپنے آپ کو قیصر کہلاتا تھا۔ چونکہ رومی اہل کتاب تھے اور فارسی بت پرست تھے، اس لیے مشرکین مکہ نے بڑی خوشیاں منائیں اس شکست پر۔ کہنے لگے کہ جس طرح رومیوں کو، کتاب والوں کو فارسیوں کے مقابلے میں شکست ہوئی ہے، اس طرح اے مسلمانوں اگر کبھی ہمارے اور تمہارے درمیان بھی جنگ ہوئی تو تمہیں اسی طرح شکست ہوگی جس طرح آج رومیوں کو شکست ہوئی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے، کہ یا رسول اللہ وہ تو بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ فرمایا اما انہم سیغلبون فی بضع سنین، فرمایا ان کو جا کر بتا دو کہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، یہ رومی اگلے چند سالوں میں پھر غالب آئیں گے اور ایرانیوں کو شکست ہوگی۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ کہا کہ بھائی زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، اگلے چند برسوں میں بضع کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے 3 سے لے کر 9 تک کا عدد، یعنی 10 سے کم کم اور 2 سے زیادہ زیادہ۔ تو فرمایا کہ اس مدت کے دوران تم دیکھنا میرے نبی کی صداقت کا تمہارے سامنے ایک واضح ثبوت آ جائے گا کہ یہی ایرانی، یہی فارسی جو آج رومیوں کے مقابلے میں فتح یاب ہوئے ہیں، یہ اگلے چند سالوں کے اندر اندر مغلوب ہو جائیں گے۔ یہ جو رومی تھے یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد، ان کے ایک بیٹے عیس کی اولاد میں سے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے یہ یونانی فلسفے سے متاثر تھے اور یونانیوں ہی کے مذہب پر تھے۔ پہلا جو رومی بادشاہ عیسائی ہوا اس کا نام قسطنطین تھا، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے 300 سال بعد ہوا، یعنی آپ کی نبوت کے 300 سال بعد پہلا رومی بادشاہ عیسائی ہوا، اور اس کے بعد ان کی سلطنت چلتی رہی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب مبارک کا احترام کیا قیصر نے، اس نے خوشبو لگا کر بڑے اچھے طریقے سے آپ کے مکتوب کو رکھا، جبکہ کسریٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب کو پھاڑ دیا۔ آپ نے اس خط میں یہ لکھا تھا من محمد رسول اللہ الی عظیم کسریٰ، یہ خط ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسریٰ بادشاہ کی طرف۔ تو اس نے کہا کہ یہ کون ہے جو میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھتا ہے؟ اتنی گستاخی اور اتنی بے ادبی! اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ مزق اللہ ملکہ، اس نے میرا خط پھاڑا، اللہ نے اس کی سلطنت کو پارا پارا کر دیا، اور اس کے چند ہی برسوں کے بعد اس کے بیٹے نے اسے قتل کر دیا، اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں
ایران سارے کا سارا فتح ہو کر اسلامی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ تو جب مسلمان میدان بدر میں کفار کے خلاف لڑائی کر رہے تھے، عین اسی وقت انہیں یہ خبر ملی کہ رومیوں نے دوبارہ ایرانیوں کے ساتھ لڑائی کی ہے اور اس میں اللہ نے رومیوں کو غلبہ عطا فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ فی بضع سنین، چند سالوں میں ہی یہ رومی پھر غالب آئیں گے، مشرکین کو شکست ہوگی، اہل کتاب کو فتح حاصل ہوگی۔ للہ الامر من قبل و من بعد، فرمایا ان لڑائیوں سے پہلے بھی حکم اللہ ہی کا چلتا تھا اور ان کے بعد بھی حکم اللہ ہی کا چلے گا۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، جس دن رومی بت پرستوں پر غالب آئیں گے اس دن مسلمان بہت خوشی منائیں گے۔ بنصر اللہ، اللہ کی اس مدد سے، ینصر من یشاء، وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ ادھر اللہ نے میدان بدر میں 313 صحابہ کو 1000 کے لشکر پر فتح عطا فرمائی، اور ادھر اللہ نے رومیوں کے جو شکست خوردہ ان کا جو لشکر تھا اس کو فتح یاب فارسیوں کے خلاف کامیابی عطا فرمائی، اور مسلمانوں کے ہاں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اللہ ایسا غالب بادشاہ ہے کہ کوئی اس کے فیصلوں پر غالب نہیں آ سکتا، اس کے فیصلوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ وہ بہت بڑا مہربان بھی ہے لیکن بہت بڑا قاہر اور جبار بھی ہے۔ جو فیصلہ وہ کر لیتا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔